سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ جو نئی ڈیفینیشن ہے لیڈرشپ کی، اٹس آل اباؤٹ انفلوئنس، کہ آپ اپنی پرسنالٹی سے دوسروں کو کسی بھی پازیٹیو ٹرانسفارمیشن کے لیے کتنا انفلوئنس کرتے ہیں۔ دنیا آج لیڈرشپ کو کسی پوزیشن کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتی۔ لیڈرشپ ازنٹ اباؤٹ ہیونگ اے کمشنرشپ، ہیونگ اے ڈی سی شپ، ہیونگ اے سی ای او شپ، ہیونگ اے مینیجرشپ۔ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اپنی انسپائرنگ پرسنالٹی سے دوسروں کو انفلوئنس کیسے کرتے ہیں۔ اب جتنی بھی میری ریسرچ ہے، جتنا بھی میرا ایکسپیریمنٹل نالج ہے، چونکہ ایز اے لیڈرشپ ٹرینر میں سول سروسز اور ملٹری اینڈ کارپوریٹ سیکٹر کی لیڈرشپ کے ساتھ کوچنگ سیشنز کرتا ہوں، میں ٹریننگ ورکشاپس کرتا ہوں، تو میری جو آبزرویشن ہے، جو میرا نالج ہے، اس کے مطابق اگر کوئی بھی انسان اپنے اندر لیڈرشپ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ اپنی پرسنالٹی کو اتنا انسپائرنگ بنانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی سے دوسروں کو انفلوئنس کر سکے، تو اس کو اپنے اندر 3 ٹریٹس ہر صورت ڈیولپ کرنی چاہیے۔ کہ اگر کوئی انسان یہ 3 ٹریٹس ڈیولپ نہیں کر پاتا تو وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے انسپائرنگ نہیں ہوگا، اور انسپیریشن کا دوسرا نام آج کے دور میں ہے لیڈرشپ۔ اچھا، وہ 3 ٹریٹس کون سی ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلی ٹریٹ ہے، اٹس آل اباؤٹ انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی کا ورڈ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے، آپ پڑھتے ہیں۔ وین اٹ کمز اباؤٹ ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی، تو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ انٹیگریٹی آپ کے گفتار اور کردار کے ایک ہونے کا نام ہے، آپ کے قول اور فعل کے ایک ہونے کا نام ہے۔ اور اگر میں اس بات کو مزید تھوڑا سا سمپلیفائی کروں تو انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت، آپ کی انٹینشنز پیوریفائی ہو جائیں، آپ کی نیت پاکیزہ ہو جائے۔ اور انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو چوائسیز ہیں وہ بہترین ہو جائیں۔ آپ کی چوائسیز بہترین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو درست اور غلط میں سے چناؤ کرنے کا اختیار ملے تو آپ درست اور غلط میں سے درست کو چوز کر لیں، آپ حلال اور حرام میں سے حلال کو چوز کر لیں، آپ غلط اور صحیح میں سے صحیح کو چوز کر لیں۔ سو دس از آل اباؤٹ کہ واٹ از انٹیگریٹی۔ اگر میں اس کو مزید سمپلیفائی کروں تو میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایک انسان اپنی چوائسیز میں، اپنی نیتوں میں اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ وہ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ترغیب کے، بغیر کسی دھونس اور دھمکی کے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ اچھائی اور برائی میں سے اچھائی کا راستہ چوز کر لے، نیکی اور بدی میں سے نیکی کا راستہ چوز کر لے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس شخص کے پاس انٹیگریٹی ہے۔ لیکن اگر آپ دھونس، دھمکی، لالچ، ترغیب، کسی باس کے ڈر سے، کسی سینئر کے ڈر سے کسی اچھے قدم کو اٹھاتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی انٹیگریٹی پینیکل لیول پر نہیں ہے، آپ کی انٹیگریٹی کا وہ لیول نہیں ہے، کیونکہ انٹیگریٹی از آل اباؤٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایون وین نو ون از واچنگ یو، کہ جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کی انٹیگریٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ اب یہ انٹیگریٹی کا ہونا دوسروں کو انسپائر کیسے کرتا ہے؟ میرے پاس بہت سے سی ای اوز آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں، یا بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی پرسنالٹی کو انسپائرنگ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو انسپائر نہیں کر پاتے، اور وہ اپنی پوزیشنل لیڈرشپ پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ اگر کسی کے پاس کمشنرشپ ہے، ڈی سی شپ ہے، کوئی اے سی ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے، کوئی آئی جی ہے، یا کوئی سی ای او ہے، یا کوئی آپریشنل مینیجر ہے، تو وہ اپنی پوزیشن سے دوسروں سے رسپیکٹ کرواتا ہے، جس کو جان سی میکسویل اپنی کتاب 5 لیولز آف لیڈرشپ میں پوزیشنل لیڈرشپ کا نام دیتا ہے۔ سو دس از دا لوئسٹ لیول آف لیڈرشپ، کے جس میں آپ دوسرے انسانوں سے اپنی پوزیشن، اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے عزت کرواتے ہیں۔ سو اگر آپ دل سے عزت کروانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دل سے آپ سے انسپائر ہوں، آپ کی بات میں انفلوئنس ہو، آپ کی پرسنالٹی میں انفلوئنس ہو، تو اپنے گفتار اور کردار میں سنکرونائزیشن پیدا کرے۔ آپ کی گفتار اور آپ کا کردار ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیں، گفتار اور کردار کا ایک ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ لا آف پکچر اپلائی کریں۔ اب یہ لا آف پکچر کیا ہے؟ لا آف پکچر کی بڑی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ٹریٹس، جو خوبیاں، جو اچھی چیزیں آپ اپنے سب آرڈینیٹس میں، اپنے ٹیم ممبرس میں، اپنی قوم میں، اپنے ادارے کے لوگوں میں ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں، آپ سب سے پہلے وہ ٹریٹس، وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں اپنی ذات میں ڈیولپ کریں،
اور جب آپ اپنی ذات میں وہ چیزیں ڈیولپ کریں گے تو دوسرے لوگ خود بخود آپ سے انسپائر ہو کے ان چیزوں کو ڈیولپ کریں گے. مثال کے طور پر ایک ادارے کا CEO ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ادارے کے امپلائیز کے اندر پنکچویلٹی ہو, اس کے ادارے کے لوگ ایمانداری سے, دیانتداری سے, سچائی سے, ذمہ داری سے, وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ایگزیکیوٹ کریں. تو اس کو یہ ساری کی ساری پازیٹیو ٹریٹس سب سے پہلے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. اور لا آف پکچر تو ہمیں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, انہوں نے ہر عمل پہلے خود کیا اور امت کے لیے حجت قائم کی, اور انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے یہ اچھائی اپنی ذات کا حصہ بنائی ہے, اور ان کی ذات سے دوسرے لوگ انفلوئنس ہوئے. جیسے اگر میں ایک تاریخ کا واقعہ کوٹ کروں تو جو غزوہ خندق تھا, غزوہ خندق میں صحابہ کرام حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے یا رسول اللہ, بھوک کی وجہ سے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی اور آپ نے کہا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے, لیڈر جو چیز اپنی ٹیم میں, اپنے لوگوں میں, اپنی قوم میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, وہ سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے. اسی کو جان سی میکسویل اپنی کتاب 21 Irrefutable Laws of Leadership میں ایکسپلین کرتا ہے. سو انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گفتار, آپ کا کردار جو ہے وہ ایک ہو, اور جو خصوصیات, جو ٹریٹس آپ دوسروں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سب سے پہلے اپنی ذات کا حصہ بنائیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کی انٹیگریٹی پینیکل لیول پر ہے, آپ کی انٹیگریٹی ساؤنڈ ہے. اچھا, اب جو دوسری ٹریٹ ہے, دوسری کوالٹی جو ایک لیڈر کو انسپائرنگ بننے کے لیے اپنی ذات میں ڈیولپ کرنی چاہیے, اٹس آل اباؤٹ ہیوملٹی, عاجزی. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کے دور میں کسی انسان کے پاس اگر کوئی عہدہ آ گیا ہے, کسی کو سٹیٹس مل گیا ہے, تو لوگوں کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے, لوگ عاجزی اور انکساری چھوڑ دیتے ہیں. یقین مانے, میں چونکہ بیوروکریسی کو پڑھاتا ہوں تو بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ایسے آفیسرز دیکھے ہیں کہ جن کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن اس طرح ہوتا ہے کہ جب پبلک ان سے ملتی ہے تو لوگ بہت زیادہ ڈسگریس فیل کرتے ہیں. اور میں نے یہ ایک بات پڑھی کہ بڑا انسان وہ ہے کہ جس انسان کی کمپنی میں, جس انسان کی محفل میں کوئی بھی دوسرا انسان چھوٹا محسوس نہ کرے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے بیوروکریٹس انٹینشنلی عوام کو اپنی باڈی لینگویج سے ڈس اپروو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو انفیریئر فیل کروا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ سرکاری افسران تو دور کی بات ہے, یہ جو چھوٹے ملازمین ہیں, یہ چھوٹے ملازمین کا رویہ عام عوام کے ساتھ اتنا تحکمانہ ہوتا ہے, اتنا ہیوملیشن والا ہوتا ہے کہ عام عوام خود کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. سو عاجزی انکساری کا ہونا بہت ضروری ہے. جب ایک انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے تو وہ انسان بڑا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ریان ہالیڈے کی بڑی اچھی کتاب ہے ایگو از دا اینیمی. اور میں نے ایک بات کہیں سے پڑھی کہ وہ انسان جو لیڈر بننا چاہتا ہے تو اس کو لیڈر بننے کے لیے کوئی بہت بڑی کوئی نئی کوئی فلاسفی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف ایک کام کرے, وہ اپنی ایگو پہ ایک قدم رکھے, اگلا قدم لیڈرشپ کی طرف ہوگا. اور اس حوالے سے رابرٹ گرین فیلڈ کی بڑی اچھی ریسرچ بھی ہے جو اس نے سرونٹ لیڈرشپ کے حوالے سے شیئر کی کہ سرونٹ لیڈرشپ کی کیا ہے کہ آپ اپنی ایگو کو بالکل دبا دیتے ہیں, آپ اتنے عاجز, اتنے انکساری والے رویے کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنی قوم کے, اپنے ادارے کے, اپنے خاندان کے, اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں, اور آپ کے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. سو دس از واٹ کہ اگر آپ نے دوسروں کے لیے انسپائرنگ بننا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنے اندر عاجزی, انکساری پیدا کریں. اچھا بھئی, اب تیسری ٹریٹ پہ بات کرتے ہیں. اس حوالے سے بہت سی بات ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا. تیسری ٹریٹ ہے جی, اٹس آل اباؤٹ آپٹیمزم. جب آپٹیمزم کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم میں امید پیدا کرتا ہے. دیکھیں, بحیثیت مجموعی قوم اگر میں پاکستانیوں کی بات کروں تو ہم پاکستانیوں کو ایک بہت بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے, اور اس بیماری کا نام ہے نیگیٹیوٹی. اس بیماری کا نام ہے مایوسی, نا امیدی. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ لوگوں کی گوسپس دیکھ لیں, جب بھی کوئی بھی گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا تو لوگ مایوسی اور نا امیدی پھیلا رہے ہوں گے. ہر دوسرا شخص یہ بات کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے,
مجھے کینیڈا سیٹل ہونا ہے, مجھے یو ایس اے سیٹل ہونا ہے, میں ابراڈ جا رہا ہوں, اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے, اس ملک میں یہ نہیں ہے, یہاں پر سسٹمز کام نہیں کر رہے, یہاں پر ادارے مضبوط نہیں ہیں. تو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ آپ کسی ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کسی ملک کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ ایک خاندان کے لیڈر ہیں, ہمیشہ آپ لوگوں میں امید پیدا کریں. چونکہ جو قومیں ہیں وہ اس وقت تباہ و برباد ہوتی ہیں جب ان سے امید چھن جاتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی قوم, کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ غربت سے تباہ نہیں ہوتا, وہ معاشی ڈکلائن سے تباہ نہیں ہوتا, وہ اس وقت تباہ ہوتا ہے جب اس کے ادارے کے لوگوں میں, جب اس قوم کے لوگوں سے امید چھین لی جاتی ہے. سو امید کا ہونا, آپٹیمزم کا ہونا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سو لیڈر وہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کی امید کی بیٹری کو چارج کر دے, وہ آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرنے کا باعث بنے. سو اگر آپ کسی ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کسی ملک کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ ایک خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں, تو آپ کے جو الفاظ ہیں, آپ کے الفاظ میں آپٹیمزم ہونی چاہیے, آپ کے الفاظ میں سکسیس ووکیبلری نظر آنی چاہیے, آپ امپاورنگ ورڈز کا استعمال کریں. سو یہ ساری کی ساری چیزیں دوسروں کے اندر امید کی کرن پیدا کرتی ہیں. اور لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جب تمام راستے بند ہو چکے ہوں تو اس وقت بھی وہ آؤٹ آف دی وے, آؤٹ آف دی باکس سوچتے ہوئے اپنے ادارے کو, اپنے ملک کو ان مشکلات اور ان چیلنجز سے باہر نکالے اور اپنی قوم کی امید کی جو کرن ہے اس کو روشن رکھے, جو امید کا دیا ہے اس کو جلائے رکھے. سو اس حوالے سے بہت سی بات کی جا سکتی ہے. میں اپنے دیوسائی نیشنل پارک کے ٹور کو بہت انجوائے کر رہا ہوں, اور یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا لیڈرشپ کے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ پاک آپ کو عظیم بنائے. آپ جس لیول پر بھی کام کر رہے ہیں, آپ دوسروں کے لیے انسپائرنگ بننا چاہتے ہیں, تو آپ انٹیگریٹی پہ کبھی کمپرومائز مت کریں. آپ اپنے اندر عاجزی, انکساری لے کے آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں امید بانٹا کریں, مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں کو گل کر دیں. سو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ.